Assalamu alaikum to all of you. Today here we are going to start our third session and that is on the administrative setup of Pakistan कि पाकिस्तान का जो administrative setup है वो कैसे काम करता है. Okay? तो इसमें हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान को कि पाकिस्तान का जो कौन सा सिस्टम है और ये कैसे वर्क करता है. पाकिस्तान बेसिकली एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. इसमें बाई कैमरल सिस्टम होते हैं यानी टू हाउसेज होते हैं जिसमें हम आइन हमारे जो MNAs और सेनेट मेंबर्स हैं वो आइन बनाते हैं. इसमें एक का नाम सेनेट है और दूसरे का नाम नेशनल असेंबली है. ठीक है, इसको हम बाई कैमरल सिस्टम कहते हैं. अकॉर्डिंग टू डिफरेंट नेचर, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशंस, हर कंट्री का जो है ना वो एक अलग सिस्टम होता है. कोई यूनिकैमरल होता है, कोई बाई कैमरल होता है. ठीक है, तो ये यही सिस्टम है. और हेड ऑफ द स्टेट जो है पाकिस्तान का वो प्रेसिडेंट होता है और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है. ठीक है, अगर अक्सर यही सवाल आता है कि हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या दोनों. तो ये हेड ऑफ जो स्टेट है वो प्रेसिडेंट है. अगर हम सेनेट को डिस्कस करें मज़ीद तो टोटल मेंबर्स इसमें 96 होते हैं सेनेट में. सेनेट मतलब एक ऐसा हाउस है जिसमें हमारे जो मेंबरान होते हैं सेनेट के वो बैठते हैं. ठीक है, मतलब जो आइन बनाते हैं. तो इसमें टोटल मेंबर्स की तादाद है 96 है, जिसमें जनरल सीटें 14 हैं, वुमेन की 4 सीटें हैं, उलमा की 4 सीटें हैं, माइनॉरिटी की 1 सीट है और कैपिटल की 4 सीटें हैं. करंट जो सेनेट चेयरमैन है यूसुफ रज़ा गिलानी है. ये 9th इसका नंबर है, मतलब इसका 9वां नंबर है. ये अपॉइंट हुआ था 9 अप्रैल 2024 में. करंट जो डिप्टी चेयरमैन है वो सैयदुल खान नसर है, इसका 12वां नंबर है और ये भी इसी डेट पे हुआ अपॉइंट. फर्स्ट चेयरमैन जो था सेनेट वो हबीबुल्लाह खान मरवत था. इसको 6 अगस्त 1973 में जो है ना वो ओहदा दिया गया था. ठीक है, और उसके बाद टेन्योर ऑफ द सेनेट चेयरमैन, मतलब सेनेट चेयरमैन का जो मुद्दा होता है वो 3 साल होता है. 3 साल के बाद सेनेट चेयरमैन नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट सेलेक्ट होता है. इसके बाद जो टेन्योर ऑफ द सेनेट मेंबर्स है वो 6 साल है. सेनेट के मेंबरान की जो मुद्दा होता है वो 6 साल होता है और चेयरमैन का 3 साल होता है. उसके बाद हम मज़ीद पाकिस्तान नेशनल असेंबली को डिस्कस करेंगे. सेनेट को हमने डिस्कस कर लिया, अब नेशनल असेंबली. इसी दोनों हाउसेस को हम बाई कैमरल सिस्टम कहते हैं. ठीक है, यानी टू हाउसेस वाला सिस्टम. मतलब पाकिस्तान में 2 हाउसेस होते हैं जो वो आइन बनाते हैं. ठीक है, दूसरा हाउस है नेशनल असेंबली. नेशनल असेंबली में टोटल मेंबर्स की तादाद होती है 342. इसमें 272 डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, 60 वुमेन की कोटा होती है और 10 माइनॉरिटी कोटा होती है. 60 वुमेन और 10 माइनॉरिटी, उसमें से सबसे ज़्यादा सीट्स उसको मिलती हैं जो कि डायरेक्टली वोट सबसे ज़्यादा लेकर आता है. मतलब 272 में से अगर कोई पार्टी आधी जो है ना मेजर अक्सरियत हासिल करती है तो उसको ज़्यादा वुमेन सीट और माइनॉरिटी सीट मिलेंगी. ठीक है, करंट स्पीकर जो नेशनल असेंबली का सरदार अयाज सादिक है, इसका नंबर है 23rd. डिप्टी स्पीकर है सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, इसका नंबर है 21st. फर्स्ट स्पीकर मोहम्मद अली जना थे एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वो भी मोहम्मद अली जना ही थे. फर्स्ट डिप्टी स्पीकर मौलवी तमीज़ुद्दीन खान थे एंड टेन्योर ऑफ द स्पीकर जो होता है वो 5 साल होता है. डिप्टी स्पीकर का टेन्योर भी होता है वो 5 साल होता है. 5 साल एक्चुअली पूरी गवर्नमेंट का मुद्दा होता है जिसमें आपके MNAs, MPAs, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, जिस प्राइम मिनिस्टर सारे होते हैं. ठीक है, उसका 5 साल होता है. सेनेट का 6 साल होता है. ठीक है, और सेनेट चेयरमैन का 3 साल होता है. तो ये आपको डिफरेंस पर. इसके बाद हम थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या. कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल लॉज एंड प्रिंसिपल का एक मजमू है जिसके तहत किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट को रन किया जाता है ताकि लोगों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड उसके हकूक़ पता चले कि हमारे क्या हकूक़ हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं. ठीक है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में 3 मेजर कॉन्स्टिट्यूशंस आए. एक 1956 वाला, दूसरा 1962 वाला एंड तीसरा 1973 वाला. तो इन सब तीनों कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेस थी वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी. मतलब एक डॉक्यूमेंट था जो कि मार्च 12 1949 में कौमी असेंबली से मंजूर हुआ, जिसकी बेसिस पे ये तीनों आइन वजूद में आए. ठीक है,
تو اکثر سوال یہی آتا ہے کہ آبجیکٹیو ریزولوشن کب پاس ہوا؟ تو مارچ 12 1949 کو پاس ہوا۔ سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں 1956 کے کنسٹیٹیوشن کو۔ یہ اڈاپٹ کیا گیا مارچ 23 1956، مطلب یہ قائم ہوا یا لاگو کیا گیا مارچ 23 1956 کو، اینڈ ابروگیٹڈ بائی ایوب خان۔ ایوب خان کی طرف سے اس کو رد کیا گیا آن اکتوبر 7 1958۔ اکتوبر 7 کو 1958 کو یہ رد کیا گیا، ٹھیک ہے، اور مارچ 23 1956 کو ملک میں لاگو کیا۔ مطلب 1956 سے لے کر 1958 تک قانون چلا، یہ بس 2 سال کچھ عرصہ۔ دین ایوب خان آ گئے اور اس نے مارشل لا لاگو کیا۔ It declared Pakistan as an Islamic Republic of Pakistan۔ 1956 کے آئین کے تحت پاکستان کا نام رکھا گیا اسلامک ریپبلک آف پاکستان، ٹھیک ہے۔ اکثر یہی سوال آتا ہے کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان یہ نام کب جو ہے نا وہ پاکستان کے اوپر رکھا گیا، کس آئین کے تحت؟ یہ 1956 کے آئین کے تحت رکھا گیا۔ اس میں آرٹیکلس جو ہے 234 ہیں اور شیڈول یعنی چیپٹرس جو ہے وہ 6 ہیں۔ یہ یونیکیمرل لیجسلیچر ان نیچر تھا۔ یونیکیمرل مطلب اس میں ایک ہی ہاؤس کو ترجیح دی گئی کہ پاکستان کے پاس ایک ہاؤس ہوگا، 2 ہاؤس نہیں ہوں گے، یا تو نیشنل اسمبلی ہوگا یا تو سینیٹ ہوگا، ایک ہاؤس ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا ریٹن کنسٹیٹیوشن تھا پاکستان کے پاس۔ اس کنسٹیٹیوشن کے سے پہلے جو نا ہمارے پاس کوئی بھی کنسٹیٹیوشن نہیں تھا۔ جب پاکستان آزاد ہوا تو 1947 میں آزاد ہوا، مگر 47 سے لے کر 56 تک ہمارے پاس کوئی بھی قانون نہیں تھا، کوئی بھی کنسٹیٹیوشن نہیں تھا۔ ہم 1935 یعنی 1935 کے انگریزوں کے آئین کے تحت ہم ملک کو چلا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ فرسٹ ریٹن کنسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا۔ اردو اینڈ بنگالی ور بوتھ ڈکلیئر ایز نیشنل لینگویج۔ تو یہ 1956 والے کنسٹیٹیوشن میں اردو کے ساتھ بنگالی کو بھی قومی زبان کا درجہ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی قانون کے تحت پاکستان کی فرسٹ کنسٹیٹیوشن اسمبلی وجود میں آئی اور اس میں 310 ممبرس تھے۔ اس کے بعد ہم کنسٹیٹیوشن آف 1962 کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آفٹر دا ملٹری کوپ مطلب فوجی آپریشن، یا ایسے کہہ لیں کہ کوئی ملٹری کو ہو جانا، کوئی ڈکٹیٹرشپ لگ جانا، یا ایک مارشل لا لگ جانا ملک میں۔ تو 1958 میں ایوب خان نے مارشل لا لاگو کیا اور اس نے 1956 والے آئین کو ختم کر کے اپنا ایک نیا آئین لے کر آیا جو کہ 1962 میں لاگو کیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ انفورس ہوا جون 8 1962 کو اور یہ مارچ 25 1969 تک چلا۔ اس کے بعد ایوب خان نے ریزائن دے دی اور یحییٰ خان اقتدار میں آ گئے۔ اس آئین کے تحت ملک میں پریزیڈنشل سسٹم چل رہا تھا، مطلب کوئی بھی وزیر اعظم نہیں تھا پاورفل، اگر تھا بھی تو اس کے پاس کوئی رائٹ نہیں تھا، سارے اختیارات پریزیڈنٹ کے پاس سے، تو اسی سسٹم کو پریزیڈنشل سسٹم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس آئین میں 250 آرٹیکل تھے اور 5 شیڈولز تھے۔ یہ یونیکیمرل لیجسلیچر تھا، مطلب ایک ہی ہاؤس۔ کنسٹیٹیوشن آف 1962 ڈکلیئرڈ اسلام آباد ایز اے کیپٹل فار پاکستان۔ اسی آئین کے تحت اسلام آباد کو پاکستان کا ایک نیا کیپٹل سٹی کے طور پر مانا گیا، پہلے کراچی۔ تو یہی سوال بھی آتا ہے کہ کراچی کب جو ہے نا وہ سٹی کے درجے سے ہٹا دیا گیا اور اسلام آباد کو ایک نیا کیپٹل بنا دیا گیا، تو کس سال میں اور کس آئین کے تحت جو؟ تو یہ اس کا جواب ہوگا کنسٹیٹیوشن آف 1962، ٹھیک ہے۔ اور اسی آئین میں نیشنل لینگویج جو تھی وہ اردو کا پائی۔ اور اس کے بعد 1973 کی کنسٹیٹیوشن تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ انیکٹڈ ہوا یعنی لاگو کیا گیا اگست 14 1973 میں۔ اس میں پارلیمنٹری سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا، یعنی بائی کیمرل لیجسلیشن۔ پارلیمنٹری سسٹم مطلب جس میں 2 ہاؤس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وزیر اعظم کو اختیارات ملتے ہیں پارلیمنٹری سسٹم میں۔ صدر ایک نہ ایک ایسے ہی بیٹھا ہوتا ہے صرف اسٹیٹ کو دیکھنے کے لیے، باقی جو بھی پاورس ہوتے ہیں وہ وزیر اعظم کے پاس یعنی پرائم منسٹر کے پاس ہوتے ہیں۔ تو یہ 1973 کا کنسٹیٹیوشن پارلیمنٹری سسٹم لے کر آیا۔ اس میں 2 ہاؤسز کی بات کی گئی، یعنی ہمارے پاس نیشنل اسمبلی بھی ہوگی اور سینیٹ بھی ہوگا۔ اس میں 280 آرٹیکلس ہیں اور 12 شیڈولس ہیں۔ اس کے تحت ملک میں فیڈرل شریعہ کورٹ بھی بنائی گئی اور کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بھی بنائی گئی۔ یہ ایسی مطلب کورٹس ہیں جو کہ اسلامی عقائد کو دیکھتی ہیں
اور کوشش کرتی ہیں کہ وہ ملک کے قانون میں اسلامی نفاذ کو لے کر آئیں۔ اردو ایز اے نیشنل لینگویج، اردو کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا۔ ٹل ناؤ ابھی تک اسی آئین میں یعنی کانسٹیٹیوشن آف 1973 میں 31 امینڈمنٹ کی گئی ہیں۔ امینڈمنٹ اس کو کہتے ہیں جو کہ ہم کوئی بھی نیو ایڈیشن کریں آئین میں، اس کو امینڈمنٹ کہتے ہیں یعنی ایڈ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تک 31 امینڈمنٹس ہوئی ہیں 1973 کے قانون۔ سو میجر امینڈمنٹ 31 ہے، میجر امینڈمنٹ بہت تھوڑی ہے مگر ٹوٹل امینڈمنٹ 31 ہے۔ میجر امینڈمنٹ کی بات کریں تو سیکنڈ امینڈمنٹ 1974 والی میجر ہے، اس میں احمدیز کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ اس کے بعد 18 امینڈمنٹ 2010 والی وہ اہم ہے، اس میں ڈیموکریٹک ریفارمز ہوئیں اور اس میں نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس یعنی سرحد کو خیبر پختونخوا کا نام دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 21 امینڈمنٹ 2015 میں ہوئی، اس میں ملٹری کورٹس بنائی گئی ٹیررزم کیسز کو سالو کرنے کے لیے۔ اس کے بعد 25 امینڈمنٹ 2018 میں امینڈ ہوئی، اس میں فاٹا کو جو ہے نا وہ کے پی کے ساتھ مرج ہے۔ تو یہ تھوڑی بہت ایک ہسٹری تھی ہمارے کانسٹیٹیوشن کی، یعنی کانسٹیٹیوشن آف 1956، 1962 اینڈ 1973، 3 کانسٹیٹیوشن تھی پاکستان ہسٹری میں۔ اس کے بعد پروونسز کو ہم تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں۔ سندھ کو دیکھیں تو اس کا کیپٹل کراچی ہے، پاپولیشن 55.7 ملین ہے اور یہ سیکنڈ موسٹ پاپولیٹڈ پروونس ہے، تھرڈ لارجسٹ بائی ایریا ہے۔ کوسٹل ایریا اس کی 250 کلومیٹر ہے۔ اور پنجاب کو ہم دیکھیں تو اس کا کیپٹل لاہور ہے، اس کی پاپولیشن 127 ملین ہے اور موسٹ پاپولیٹڈ پروونس ہے پورے پاکستان میں، اور یہ سیکنڈ لارجسٹ بائی ایریا ہے، اوکے۔ اگر ہم کے پی کو دیکھیں تو اس کا کیپٹل پشاور ہے، پاپولیشن 40 ملین ہے، تھرڈ بائی پاپولیشن ہے اور فورتھ بائی ایریا ہے۔ بلوچستان کا کیپٹل کوئٹہ ہے، پاپولیشن اپروکسیمیٹلی 14.8 ملین ہے، لارجسٹ پروونس بائی ایریا ہے، ایریا سب سے بڑا ہے بلوچستان کا، اور یہ فورتھ بائی پاپولیشن اس کی بہت کم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی ایک